السلام علیکم دوستو، دنیا کے آغاز سے اب تک معاشی دنیا بدلتی رہی ہے اور آخرکار جب دھاتوں اور سکوں کا دور آیا تو اسے سکون نصیب ہوا۔ ہسٹورینز کے مطابق سکوں اور دھاتوں کا یہ سلسلہ 2500 سال پرانا ہے۔ پھر اس کے بعد سونے چاندی کے سکے اور پھر پیپر کرنسی کا دور آیا، لیکن اس سے معاشی اور تجارتی معاملات میں دنیا کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس کی ایک مثال 2008 میں آنے والا معاشی بحران بھی ہے، جس میں بڑی بڑی کمپنیاں بینک کرپٹ ہو گئیں اور خود بہت سے بینک دیوالیہ ہو گئے۔ معاشی دنیا کے لیے یہ بڑی نازک گھڑی تھی، چنانچہ اسی درمیان معاشی دنیا میں ڈیجیٹل نظام نے خاموشی سے دستک دی اور آہستہ آہستہ یہ لوگوں میں مقبول ہوتا گیا۔ اس کے شروعاتی دور میں لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ ایک فرضی کرنسی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت یہ بات بھی صحیح لگتی تھی، کیونکہ جب تک اس کا صرف ایک تصور لوگوں کے سامنے آیا تھا، لیکن آج یہ دنیا کے معاشی نظام کا حصہ بن چکی ہے اور تقریباً 123 کنٹریز ڈیجیٹل کرنسی جاری کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ آپ نے ڈیجیٹل کرنسی، ورچوئل کرنسی اور کرپٹو کرنسی یہ تینوں نام سنے ہوں گے۔ کچھ لوگ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ نمبر 1، ڈیجیٹل کرنسی۔ اس کا استعمال عام طور پر ان کرنسیوں کے لیے ہوتا ہے جن کا اصل میں یعنی حصی طور پر وجود ہوتا ہے۔ سینٹرل بینک ان کرنسیوں کو جاری کرتا ہے اور ہم ان کو اپنی زندگیوں میں آن لائن استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر قسم کی کرنسی کو بھی ڈیجیٹل کرنسی کہہ دیتے ہیں، جیسے کرپٹو کرنسی یا آن لائن گیمز کے کوئن وغیرہ۔ نمبر 2، ورچوئل کرنسی۔ ورچوئل کرنسی اس کو کہتے ہیں جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی جائیں اور اس کا کوئی وجود بھی ہو، لیکن یہ وجود جسمانی یا حصی طور پر نہ ہو۔ ورچوئل کرنسی سے عام طور پر بٹ کوائن کو مراد لیتے ہیں، کیونکہ اس کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں ہے، صرف الیکٹرک نمبرز ہیں۔ اسی طرح آن لائن گیمز میں ملنے والے کوئنز کو بھی ورچوئل کرنسی کہتے ہیں۔ اس کو سینٹرل بینک یا کوئی کنٹری جاری نہیں کرتی، بلکہ کوئی آدمی یا کمپنی وغیرہ جاری کرتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ورچوئل کرنسی ڈیجیٹل کرنسی ہے، لیکن ہر ڈیجیٹل کرنسی ورچوئل کرنسی نہیں ہے۔ نمبر 3، کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی آپسی لین دین کے ایسے ذریعے کو کہتے ہیں جو غیر مرکزی ہوتا ہے، یعنی ڈی سینٹرلائزیشن، اور کرپٹو گرافی کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ عام طور پر اسے ورچوئل کرنسی بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا ہے۔ اس میں معاملات کو درست رکھنے کے لیے اور تمام طرح کی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے ایک بلاک چین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سیکورٹی کا انحصار کرپٹو گرافی پر ہوتا ہے۔ کرپٹو گرافی ان اصولوں کو کہتے ہیں جن کے تحت کرپٹو کرنسیز کے لین دین کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک خاص کوڈ کی طرح ہوتا ہے۔ کرپٹو گرافی میں 2 چابیاں ہوتی ہیں، ایک پرائیویٹ کی اور ایک پبلک کی۔ پرائیویٹ چابی ایک طرح کا پاسورڈ ہوتا ہے، اگر اسے عام کر دیا جائے تو اکاؤنٹ ہیک بھی ہو سکتا ہے اور خالی بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح بینک اکاؤنٹ میں پن نمبر یا چیک کے اوپر کیے جانے والے سائن ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک پبلک کی کا تعلق ہے تو اس کا استعمال لین دین کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک اکاؤنٹ نمبر کی طرح ہوتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی ہی ایک قسم بٹ کوائن ہے، اس کا ابھی تک کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ اس کو 31 اکتوبر 2008 کو ستوشی ناکاموٹو نامی شخص نے بنایا تھا، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کوئی شخص تھا یا گروپ یا کوئی کمپنی۔ اسی دوران کئی فرضی ستوشی ناکاموٹو بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس کے کریٹر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان کو جھٹلا دیا گیا۔ بٹ کوائن کی جب شروعات ہوئی تھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کا پہلا لین دین اکتوبر 2009 کو ہوا، جس میں ایک لیبارٹی نے چند بٹ کوائن $0.000994 میں بیچے۔ اس کے بعد مئی 2010 کو بٹ کوائن کو تبادلے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس میں $25 کے بدلے 10,000 بٹ کوائن دے کر 2 پیزے خریدے گئے۔ آج بٹ کوائن کی قیمت 80 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی قیمت ہر وقت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ کرپٹو کرنسی میں سب سے مشہور بٹ کوائن ہے۔ جب یہ مارکیٹ میں آیا تو اس میں کچھ خامیاں اور غلطیاں تھیں، چنانچہ اس کی بھرپائی کے لیے کچھ اور کرنسی سامنے آئی، جنہیں ایتھریم، ریپل، لائٹ کوائن، تیتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بٹ کوائن روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب اس کی ATM مشینیں بھی لگ چکی ہیں۔ 2022 تک تقریباً 82 ملکوں میں اس کی 38,793 ATM مشینیں لگائی جا چکی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسلامک لاز کے اکارڈنگ کرپٹو کرنسی مال کی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں۔ اسلامی شریعت کسی چیز کو مال یا کرنسی کی حیثیت اس وقت دیتی ہے جب اس کے اندر کچھ شرطیں پائی جائیں، اس کے ذریعے لوگ عام طور پر خرید و فروخت کرتے ہوں اور وہ اپنا ایک معیار، ویلیو اور قیمت رکھتا ہو اور اس کو لوگ محفوظ کر کے بھی رکھتے ہوں۔ اس کو عربی میں نقد، اردو میں زر اور انگلش میں منی کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام خصوصیات کرپٹو کرنسی میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مفتی حضرات اس کے سلسلے میں 3 گروپ میں بٹ گئے ہیں۔
ایک گروپ اس کو صحیح مانتا ہے اور اس کو یوز کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس گروپ کے زیادہ تر لوگ انڈیا سے باہر کے ہیں۔ دوسرا گروپ اس کو بالکل ناجائز اور حرام کہتا ہے۔ تیسرا گروپ ابھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے اور اس کی مزید تحقیق کر رہا ہے۔ کہ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔